شیطان کی پہلی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ انسان عمل نہ کرے۔ اگر کوشش کر کے، محنت کر کے، ہمت کر کے عمل پر آمادہ ہوا تو پھر کوشش کرتا ہے کہ اس کا یہ عمل اخلاص کے ساتھ پایۂ تکمیل کو نہ پہنچے۔ شہرت کا جذبہ، ریا کا جذبہ، نمود کا جذبہ اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے، اس طرح وسوسہ اندازی کرے گا کہ اس کا عمل اخلاص کے ساتھ پایۂ تکمیل کو نہ پہنچے۔ اگر کر بھی لیا اور اخلاص کے ساتھ کر لیا تو پھر کوشش یہ ہوگی کہ اس کا یہ عمل باقی نہ رہے، زندگی کے کسی موڑ پہ جا کے اس سے کوئی ایسا کام کروائے کہ وہ عمل ضائع ہو جائے۔ کوئی خیرات کی، کوئی صدقہ کیا، کسی کے ساتھ بھلائی کی اور پھر احسان جتلا دیا تو وہ عمل ضائع ہو گیا، وہ نیکی برباد ہو گئی۔ 20 سال تک کسی کی مدد کی، ہر مشکل وقت میں اس کے کام آیا، لاکھوں روپیہ اس کے اوپر لگایا اور ایک مقام پہ جا کے اس کو طعنہ دے دیا اور اس احسان کو جتلا دیا تو 20 سال کی محنت ضائع ہو گئی۔ بعض مرتبہ انسان تسلسل کے ساتھ، استقامت کے ساتھ پوری زندگی ایک نیک عمل کرتا ہے، لیکن زندگی کے کسی موڑ پہ جا کے اپنے اس عمل کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، کہ اگر خاتمہ بالخیر ہوا، انجام بخیر ہوا تو یہ کامیاب ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ بعض مرتبہ عمل کرتے کرتے جنت کے کنارے پر پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک انسان اچھائیاں کرتے کرتے وہ جنت کے کنارے پر پہنچ جاتا ہے، لیکن اچانک کوئی ایسا کام کرتا ہے، کوئی ایسی بات زبان سے نکالتا ہے کہ اوندھے منہ جہنم میں گر جاتا ہے۔ اور ایک آدمی ایسا ہے کہ برائی کرتے 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 وہ جہنم کے کنارے پر پہنچ گیا، لیکن اچانک کوئی ایسا عمل کیا، کوئی ایسی بات زبان سے نکالی، زندگی میں ایسا سدھار آیا اور ایسا راستہ بدلا کہ جہنم کے کنارے سے جنت کی طرف چلا گیا۔ تو اعمال کرنا ہی کافی نہیں ہے، عمل کرنا، اخلاص کے ساتھ کرنا اور پھر اس کی نگہداشت کرنا۔ اللہ والے اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاتے تھے کہ ہم اپنے گناہوں کو بھی اس طرح نہیں چھپاتے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ نیکی کرنا ہی کافی نہیں ہے، نیکی کو اخلاص کے ساتھ انجام تک پہنچانا اور پھر اس کی پوری نگہداشت کرنا اور مرتے دم تک اس نیکی کو اپنے نامہ اعمال کا ذخیرہ بنانا، تاکہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔